قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ شورى کی آیت نمبر 15 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس میں ارشاد فرمایا فَلِذَلِكَ فَادْعُ کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے مخاطبین کو، چاہے وہ مکہ کے ہوں، مدینہ کے ہوں یا کوئی انسان بھی ہوں، ان کو اس دین کامل، دین محمدی اور پیغام قرآنی کی طرف دعوت دیتے رہیں، تسلسل اس میں رکھیں۔ فَبِذَلِكَ یہ جو کچھ اللہ نے آپ کو عطا کر دیا ہے نا، دین کی صورت میں، قرآن کی صورت میں، آپ نے یہ اپنے تک نہیں رکھنا کہ بس مجھے مل گیا ہے تو ٹھیک ہے جی میری ذات کو فائدہ ہو گیا۔ نہیں، فرمایا میرے محبوب فَادْعُ اب اس کی طرف لوگوں کو بلانا ہے اور لوگوں تک اس دعوت کو پہنچانا ہے۔ فرمایا وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے آپ کو حکم دے دیا گیا ہے کہ جو کچھ آپ کو نصیب ہوا اللہ کی بارگاہ سے، یہ دین اسلام اور قرآن کی صورت میں اس کو پہنچانا ہے، اس کی دعوت دینی ہے، اس کی طرف بلانا ہے۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب اللہ چاہتا یہ ہے وَاسْتَقِمْ اس پہ استقامت اختیار کرنی ہے، اس کام میں غفلت، سستی اور کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی قرآن مجید میں اللہ پاک نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے بالواسطہ مجھے اور آپ سب احباب کو یہ دعوت فکر قرآنی دی کہ جو کچھ اللہ کا پیغام آپ تک پہنچ چکا ہے اس کو صرف اپنے تک نہیں رکھنا، اپنی ذات تک نہیں رہنے دینا، بلکہ بندہ مومن پہ یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس پیغام حق کی طرف اور اس دین متین کی دعوت کی طرف لوگوں کو بلانے والا بن جائے۔ اس کو ایک ڈیوٹی، ایک ذمہ داری اور ایک فریضہ سمجھ کے ہر شخص ادا کرے، اور پھر یہ نہیں کہ ایک دن دعوت دی اور پھر کہا چلو جی دعوت ہوگی، اب اگلے سال پھر میلاد کا مہینہ آئے گا تو پھر دیں گے۔ ہمارا جو مزاج ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا نہیں، میرے دین کے ساتھ مجھے وہ پارٹ ٹائم ورکر نہیں چاہیے، موسمی ورکر نہیں چاہیے، بلکہ اللہ کو اپنے دین کے لیے کس طرح کے ورکر چاہیے، کس طرح کے مبتدیان دین چاہیے، اس کے لیے اللہ پاک نے فرمایا وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ جیسا میں نے کہہ دیا ہے بس ویسا ہی کرنا ہے، اور استقامت کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ، بلا ناغہ کرنا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اور اپنے توسط سے امت تک یہ پیغام پہنچا دے کہ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ اب جب بندہ کوئی نیکی کا کام شروع کرتا ہے، کوئی اچھائی کی دعوت دینے کی کوشش کرتا ہے تو مجبوریاں بھی ساتھ آ جاتی ہیں، خواہشات بھی ساتھ آ جاتی ہیں، پرابلمز اور مسائل بھی جنریٹ ہو جاتے ہیں، ایمرجنسیز بھی آ جاتی ہیں۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا نا، کوئی بندہ جب آپ کو نہیں نظر آتا پوچھتے ہوں کوئی ایمرجنسی بن گئی تھی، مجبوری بن گئی تھی، کسی پرابلم میں پھنس گیا تھا، کوئی مشکل آ گئی تھی، تو اللہ کی ذات نے دوستان محترم اس استقامت، دین کی خاطر اختیار کی جانے والی راہ استقامت کے لیے فرمایا کہ میرے محبوب وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ اس دین کی اتباع میں، اس کی نوکری میں، اس کی ڈیوٹی اور اس فرض کی ادائیگی میں کوئی خواہش زمانہ، کوئی خواہش نفس کسی بھی حال میں رکاوٹ بننے نہ پائے، اس راہ حق سے بندے کو روک نہ سکے۔ اللہ کے دین کی راہ میں آنے والی ہر پریشانی کو، ہر مجبوری کو، ہر طرح کی مصلحت اندیشی اور مصلحت کوشی کو ٹھکرا دینا چاہیے، اور دعوت دین دینے کے معاملے میں اور دین اسلام کے بول بالا کرنے کے حوالے سے اپنی ذمہ داری میں اتنا تساہل اور غفلت بھی اختیار نہیں کرنی کہ انسان کی اس دعوت حق میں کہیں ناغہ نہ آئے، کہیں بیچ میں انقطاع نہ آئے۔ یہ بات اللہ کریم نے اپنے دین کی دعوت کے باب میں سب سے زیادہ پسند فرمائی ہے، اور پھر فرمایا کہ اپنی کسی خواہش کی پیروی نہیں کرنا، اپنی کسی مجبوری کو آڑے نہیں آنے دینا، بس اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع میں چلنا ہے۔ پھر فرمایا وَقُلْ
آمنت بما انزل اللہ من کتاب، پر میں اگر کوئی مجبوری آ جائے، کوئی رکاوٹ آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے جو تمہیں راہ حق سے روکے، راہ دین سے روکے، تو تم نے کرنا کیا ہے؟ اللہ نے اس کا سلوشن بتایا ہے۔ بڑی توجہ طلب بات، اللہ پاک نے فرمایا وقل، تو اس وقت یہ کہا کرو، اس آنے والی ہرڈل کے سامنے یہ بیان کیا کرو کہ بھئی آمن تو میں تو ایمان اس پر لایا ہوں بما انزل اللہ، جو اللہ نے مجھ پر نازل کیا ہے، من کتاب، اس کتاب میں جو یہ کتاب کہے گی میں وہی کروں گا، باقی سارے زمانے کی خواہش بھی میرے سامنے آ جائے، میں زمانے کی خواہش کو روند کے گزر جاؤں گا، مگر اس نازل ہونے والی کتاب میں جو ہدایت الہی کا سبق ہے اس میں غفلت اختیار نہیں کروں گا۔ یعنی حل اللہ نے بتایا، مجبوری کا حل کیسے نکالنا ہے۔ پھر فرمایا وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، پھر میں نے تجھے حکم دیا ہے کس بات کا؟ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، کہ کبھی زندگی میں آپس میں جن لوگوں کو تو دعوت دے رہا ہے، جن کے ساتھ دین کی باتیں کرتا ہے، جن کے ساتھ تو اللہ رسول کا نام لیتا ہے، ان کے مابین کبھی بھی تو نے انصاف کا ترازو ادھر ادھر نہیں ہونے دینا۔ یہ نہیں جہاں اپنا مفاد نظر آئے وہاں تھوڑا سا جھک گیا، اور جس طرف اپنا مفاد نظر نہیں آیا وہاں سے تھوڑا سا اٹھ گیا۔ جہاں دیکھا یار مجھے عزت نہیں مل رہی ہے، چلو چھوڑو ان لوگوں کو چلتے ہیں، اور جہاں دیکھا مجھے لوگ بڑی عزت دے رہے ہیں، عزت والی کرسی پہ بٹھا رہے ہیں، وہاں بس بیٹھ گیا تو پکا ہی بیٹھ گیا۔ نہیں، اس نے فرمایا نہیں، یہ کرسی تجھے تو دی گئی، یہ تیری عزت نہیں، یہ میرے دین کی عزت ہے۔ تیری راہ میں اگر کوئی پلکیں بچھا رہا ہے تو وہ تیری عزت نہیں ہے، وہ دین مصطفیٰ کی عزت ہے۔ تو اپنی نہ سمجھ بیٹھنا، انصاف کا ترازو مد نظر رکھنا، اور لوگوں کے درمیان جب دین کی شاہراہ پہ چلتے ہوئے کوئی بات کرنا تو انصاف کے پیمانوں، عدل کے پیمانوں پر کرنا۔ کوئی فیصلہ کرنا، اس میں یہ نہیں دیکھنا ادھر میرا بھائی ہے ادھر محلے دار ہے، اپنا تو پھر اپنا ہوتا ہے نا جی۔ فرمایا پھر اس راہ میں اپنا بیگانے والی تقسیم ختم ہو گئی، پھر تو نے فقط انصاف کا بول بالا اور عدل کا ترازو لے کے چلنا ہے۔ فرمایا میری راہ میں دعوت دین لے کر چلنے والے مسافر اور داعی کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ عدل اور انصاف کا ترازو کبھی بھی اس کا میزان کسی ایک طرف جھکنے یا اٹھنے نہیں دیتا، اس کی زندگی ہمہ وقت انصاف کے ترازو میں تلتی رہتی ہے۔ اب اللہ پاک نے پہلے بتایا بھئی رکاوٹ کا حل کیا ہے، رکاوٹیں توڑ ڈالیں، اب کامیاب داعی بننے کا اصول بتایا کہ ہر حال میں، ہر طرح کے لوگوں میں، ہر طرح کے ماحول میں عدل اور انصاف کے پیمانے کو مد نظر رکھ کے چلنا ہے جی۔ پھر فرمایا اللہ ربنا و ربکم، گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، کوئی مسئلہ آئے تو یہ سوچنا ہے اللہ ربنا، یا آپ کے ساتھ ہی کہیں جی کدھر جائیں جی، اے دین وچ بڑیاں تنگیاں، بڑیاں مصیبتاں، بڑیاں مشکلاں، تو فرمایا پھر انہیں حوصلہ دینا اللہ ربنا و ربکم، اللہ ہمارا رب بھی ہے، اللہ تمہارا رب بھی ہے۔ اور یہاں رب ہونے کا تعارف اس لیے کروایا، اللہ خالق نہیں کہا یہاں پہ، حالانکہ ہم سب کا وہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، مگر یہاں رب ہونے کا لفظ لوگوں استعمال اس لیے کیا، کیوں؟ جیسے بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا، اس کی ماں اس کو پال رہی ہوتی ہے، ہر وقت اس کی ضروریات کا خیال رکھ رہی ہوتی ہے، اس لیے ماں باپ کو ربوبیت کا قائم مقام اور مظہر قرار دیا گیا قرآن مجید میں کہ ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تو دوستان محترم، جب بھی بچے کو ذرا سی بھی کوئی گرم ہوا لگے، بھوک لگے، پریشانی آئے، درد ہو، ٹیس اٹھے، کوئی ضرورت اور حاجت ہو، تو بچہ سارے زمانے کی طرف بھاگ کے نہیں جاتا، اپنی ماں کی گود کی طرف بھاگ کے جاتا ہے۔ تو اللہ نے بتا دیا حالات جیسے بھی ہوں تمہارا پالنے والا تمہارا رب ہے، جب مشکل آئے رخ نہ ادھر کرنا نہ ادھر کرنا، میں رب کی طرف کرنا۔ ڈائریکشن بتا دی داعی کی سمت کیا ہونی چاہیے۔ پھر فرمایا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم۔ اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ٹکرا جاتے ہیں، اسی تو تہاڈی گل مننی نہیں جی، بے شک جی سارے لوگ کہتے ہیں جی آپ ٹھیک ہیں پر میں نہیں مانتا جی، میرا دل ہی نہیں مانتا جی، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں۔
تو ان کا حل بھی اللہ نے بتایا کہ اب ان سے لڑنا نہیں ہے بھائی، زبردستی نہیں منوانا. کوئی نہیں بات مانتا تو زبردستی کا سودا نہیں ہے کہ جناب آپ کہیں جی میں تو آپ کو کان سے پکڑ کے لے جاؤں گا. کان سے پکڑنے والا سودا نہیں ہے. دعوت دینی ہے استقامت کے ساتھ، اور اس کے اندر ناغہ نہیں کرنا، اور عدل کا ترازو تھامے رکھنا ہے، اور رابطہ الی اللہ رکھنا ہے، رجوع الی اللہ میں رہنا ہے. یہ سارے کام کر کے اب فرمایا اگر کوئی نہ مانے تو کہنا پھر کوئی بات نہیں، اللہ نہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. اپنے اعمال کے ذمہ دار تم ہو، ہم اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہیں. اور اعمال میں سے ایک عمل اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا تھا کہ تمہیں دعوت حق دینا ہے. نہیں مانو گے ہمارے اعمال تمہیں فائدہ نہیں پہنچائیں گے، اور تمہارے اعمال سے ہمارا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے. ہمارے اعمال ہمیں نصیب، تمہارے اعمال تمہیں نصیب. دیکھیں جملہ کتنا خوبصورت ہے، اللہ نے جملہ کتنا خوبصورت بولا جی. یہ نہیں کہا کہ بھئی اوے اگر ہماری بات نہیں مانے گا، ہمارے ساتھ نہیں چلے گا، دین کی طرف نہیں آئے گا، تیرا بیڑا غرق ہو جائے گا. ہم تو بیڑے غرق کرتے ہیں نا جی، روزانہ پتہ نہیں کتنوں کے غرق کرتے ہیں. فنا ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، میرے ساتھ نہیں چلو گے، ہماری بات نہیں مانو گے، تمہارا کچھ نہیں بچے گا، تمہاری ٹانگیں بازو ٹوٹ جائیں گے. خدا جانے کیا کیا کہتے رہتے ہیں. اللہ پاک نے صرف ایک جملہ دیا دوستان محترم ایسے موقعوں پر استعمال کرنے کے لیے، اور کیا کمال کا، کیا خوبصورت قرآنی رحمانی جملہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کبھی پریشان نہیں ہونا، ان کو کہنا لنا اعمالنا، ہمارے لیے ہمارے اعمال جیسے بھی ہیں، اور تمہارے لیے کیا ہے وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، تمہارے لیے تمہارے اعمال. تمہیں تمہارے اعمال مبارک ہوں، ہمیں ہمارے اعمال مبارک ہوں. جھگڑا نہیں، لڑائی نہیں، تانا نہیں، تانا بھی نہیں دینا. دیکھیں نا جیسا لفظ دوسرے کے لیے ویسا ہی لفظ اپنے لیے ہے. پہلے اپنے لیے بولا کہ لنا اعمالنا، ہمارے لیے ہمارے اعمال، اور وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، تمہارے لیے تمہارے اعمال. تو سودا پھر بھی دیکھیں انصاف کا برابر رہا، اس میں فرق نہیں آنے پایا. اب بندہ ہماری حالت کیسی ہے اس کو میں یہاں وقت نہیں کہ بیان کروں، پھر وقت گزر جائے گا. مگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم دوسروں کو کتنا ٹونٹ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو کتنا معزز، بزرگ اور اعلیٰ اور برتر سمجھتے ہیں. تو یہ روش بھی زندگی میں قرآنی فکر اور اسلوب قرآنی اور درس قرآنی کے خلاف ہے. اس کے بعد دوستان محترم اللہ پاک نے فرمایا لا حجتم بیننا و بینکم، فرمایا کہ تمہارے اور ہمارے درمیان کوئی بحث و تکرار نہیں ہے. جی لو جی ایک اور بڑا خوبصورت جملہ قرآن مجید نے دیا، رہنما جملہ. لا حجہ، کوئی تکرار نہیں، کوئی بحث نہیں ہے کسی طرح کی. بیننا و بینکم، ہمارے تمہارے درمیان جھگڑا تو ہے ہی نہیں جی، لڑائی تو ہے ہی نہیں. یہ نہیں کہ آپ ہماری بات نہیں مانیں گے تو ہم آپ کی بھی نہیں مانیں گے. جی ہم تو یہ کہتے ہیں نا تسی ساڈے جنازے تے نہ آئے تسی تواڈے تے نہ آواں گے، ساڈے ابے نو تسی نہ پوچھنا ہے تسی تواڈے ابی نو نہیں پوچھاں گے، تسی ساڈی شادی چ نہیں آئے سو ہن اسی تواڈی چ بھی نہیں آنا. جی لو جی موت فوت خوشی کمی، ہم تو ہمارا تو آج کل یہ شعار بن گیا جی، ذرا سی کوئی بات ہو جائے چلو جی موت فوت خوشی ختم. لوگوں یہ قرآن کی فکر، قرآن کے ماننے والوں کو یہ جملے زیب نہیں دیتے. بھائی قرآنی فکر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، درد رحمانی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اللہ کی ذات کہہ رہی ہے بھائی اگر دین کی بات، تمہاری ذاتی بات تو کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی. ارے دین محمدی کا پیغام، فکر قرآنی کا پیغام، دعوت الی اللہ اور دعوت الی الرسول کا پیغام، اگر کوئی وہ نہیں مان رہا، اس سے کوئی گردن جھٹک رہا ہے، ارے اس کے ساتھ بھی فتنہ نہیں پھیلانا، تعارض نہیں کرنا، فساد والا جملہ نہیں بولنا، اسے بھی اعمال کی برابری میں بات کرنی. بس تمہارے اعمال تمہارے لیے جیسے بھی ہیں، میرے اعمال میرے لیے جیسے بھی ہیں. اور فرمایا لا حجہ بیننا و بینکم، اور اسے کہہ دینا میرا تمہارا نہ کوئی جھگڑا تھا، نہ کوئی جھگڑا ہے، نہ کوئی جھگڑا ہوگا. میں آج بھی اللہ کا داعی بن کر تمہارے دروازے پر آیا تھا، میں کل بھی اللہ رسول کا داعی بن کر تمہارے دروازے پر آؤں گا. یہ ہے جی دعوت دین، یہ کام مجھے آپ کو کرنا ہے، اور کرنا استقامت کے ساتھ. اور پھر اللہ نے فرمایا اللہ یجمع بیننا، پھر اسے کہنا یار اللہ ہمیں جمع بھی ایک ہی جگہ پہ کرے گا. محشر میں یہ نہیں ہوگا جب اللہ جمع کرے گا تو یہ کہے بھئی ادھر جی چھاؤں والے درخت لگے ہوئے ہیں، تم ادھر کھڑے ہو جاؤ. جی آپ جناب قاری صاحب ہیں، ابرار صاحب، آپ ادھر خطبے دیتے تھے، لوگوں کو درس دیتے تھے. ارشد مصطفی صاحب جناب ادھر آ جائیں، آپ کے لیے میں نے بڑا گھنا درخت لگایا ہوا ہے.
اور یہ جناب مقتدی ہیں آپ کے، ان کے لیے چھاؤں والے نہیں، بغیر چھاؤں والی دھوپ ہے، نہیں، اللہ جمع جس میدان میں کرے گا سب کو ماحول ایک ہی جیسا ہوگا، کسی کے لیے اللہ نے فرق نہیں رکھا ہوگا، اس پہ چھتری صاحبان اس پہ نہیں ہے، بظاہر ماحول، روحانی اندرونی ماحول تو وہ رب جانتا ہے، مگر وہ ظاہراً کوئی فرق نہیں لائے گا۔ اللہ یجمع بیننا، اللہ ہم سب کو یار ایک ہی جگہ جمع کرے گا۔ ہم چاہتے ہیں اس کو دعوت اس پیار سے دے، اسے کہیں یار اگر ہم ایک جیسے دنیا میں بھی بن جائیں، قیامت کو میدان بھی ایک میں اکٹھا ہونا ہے، تو پھر کیا پتہ اللہ ہم سب کا انجام بھی جنت میں اکٹھا فرما دے۔ یعنی یہ دعوت پھر محبت کے ساتھ ہے، امن کے پیغام کے ساتھ ہے۔ اور آخری جملہ قرآن مجید نے بولا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، ادھر رہنا کسی نے بھی نہیں ہے بھائی، تم جو صبح سے شام تک مارے پھر رہے ہو نا، ادھر رہنا اور ادھر والے نے ساتھ جانا، لو جی اِلَيْهِ الْمَصِيرُ، جانا اس کی طرف ہے۔ اور جیسے وہاں سے آئے اکیلے تھے نا، آئے اکیلے تھے یا نہیں، تو جانا بھی اکیلے ہے۔ نہ کوئی سودا لے کر آئے، مادی سودا، یعنی بچہ پیدا ہوتا تو آپ نے کبھی دیکھا کسی نے چمچ اٹھایا ہوا ہو یا فیڈر اٹھایا ہوا کہ میں نے دودھ پینا، جی اللہ نے دے کر بھیجا جی کوئی چیز، خالی ہاتھ صرف یہ وجود لے کر، اور جیسے آتا ہے بندہ ویسے ہی جاتے ہوئے بھی نہیں ہے کہ ابا کہے کہ پتر میں مر جاؤں گا، اے روٹی کا ٹکڑا منہ میں رکھ دینا، کیا پتا یار بھوک لگ جائے، جیسے آیا ویسے گیا، تو نہ آنے میں فرق نہ جانے میں فرق۔ اچھا پھر دیکھیے جو بے ایمان ہے، کیا اس کے آنے اور جانے کا طریقہ الگ ہے؟ تو ہم خوش فہمی کس میں مبتلا ہیں جی؟ یا تو کہنا جی ہمارے درمیان ایک بندہ بڑا بے ایمان ہے، وہ مرے گا، ہم مسجد والی چارپائی پہ جو اس کا جنازہ نہیں لے کے جائیں گے، ہم اس کو کوڑے والی گاڑی میں ڈال کے لے جائیں گے۔ بولیے ایسا ہوتا ہے جی؟ اس کو غسل نہیں دلائیں گے، اس کو قبرستان میں نہیں، 7-2 پلاٹ چھوڑ کے پرے بنائیں گے، کوئی ایسا فرق ہے؟ اس نے لوگوں نہ آنے میں فرق رکھا، نہ جانے میں فرق رکھا۔ میں پوچھتا ہوں تم نے یہاں رہنے میں فرق کیوں بنائے ہوئے ہیں؟ لیکن ہم پورا دن فرق لوگوں میں ڈالتے رہتے ہیں، تفریق، اور اب تو اسی تفریق سے ہمارے مذہبی شناخت بن گئی ہے فرقہ۔ تفریق سے لفظ نکلا نا، فرقہ، بانٹنے والا، تفریق کرنے والا، توڑنے والا۔ جو بندہ کہتا ہے جی آپ کا فرقہ کون سا ہے، اس کا مطلب ہے وہ آپ کو توڑنے والا سمجھتا ہے، جوڑنے والا۔ اور جو کہے میرا فرقہ فلانا ہے، اس کا مطلب اس نے اپنی تو وضاحت خود ہی کر دی کہ بھائی میری زندگی میں جوڑنے والا کام تو ہے کوئی نہیں، میں توڑتا ہوں، اگر تو میرے ساتھ آئے گا تو میں جیسے توڑ رہا ہوں تمہیں بھی توڑنے پہ لگا دوں گا۔ مگر آؤ لوگوں، قرآن کی فکر اور دعوت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو دنیا میں لوگوں توڑنے کے لیے نہیں بھیجا، جوڑنے کے لیے بھیجا ہے، لڑانے کے لیے نہیں، سلجھانے کے لیے بھیجا ہے۔ آؤ دوستان محترم، قرآن مجید یہ وہ رہنما کتاب ہے جو ہمیں صرف دنیا میں آنے کے طریقے نہیں بتاتی، جانے کے طریقے نہیں بتاتی، ارے یہاں رہنے کے سارے طریقے بھی اللہ کا قرآن بتاتا ہے۔ یہ الگ بات کہ ہم نے زندگی میں آتے ہوئے اذان دے دی اور جاتے ہوئے جنازہ پڑھ دی، اور باقی تعلق اپنی اپنی مرضی۔ یہ آیت نمبر ہے جی 15 سورہ شورى کی، یہ میں نے آپ کو ہدیہ کی۔ اب اسی کے ساتھ متصل پچھلی سورت ہے قرآن مجید کی سورہ حامیم السجدہ، اور اس کی بڑی معروف آیت ہے آیت نمبر 30۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ اب یہ قرآن مجید کی دوسری آیت پڑھ رہا ہوں، سورہ شورى کے ساتھ متصل پچھلی سورت ہے سورہ حامیم السجدہ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، کیا ہے جی؟ اللہ ہے، اور پھر اللہ رب ماننے کے ساتھ ہی اللہ کو پھر کہا ثم استقاموا، پھر وہ اس پہ استقامت اختیار کر گئے، مستقیم ہو گئے، ڈٹ گئے۔ استقامت کہتے ہیں ڈٹ جانے کو، رک جانے کو، ٹھہر جانے کو۔ پھر انہوں نے اس پہ استقامت اختیار کر لی، یعنی اللہ کو مانا اور اللہ کی مانی، اور یوں اللہ کی راہ میں چل پڑے کہ پھر زمانے کی کوئی آندھی، کوئی طوفان، کوئی مشکل، کوئی بیماری، کسی طرح کا کوئی فتنہ انہیں اس راہ سے ہٹا نہ سکا، وہ اتنے جمے رہے۔ تو اللہ پاک کی ذات کہتی ہے لوگوں سنو، جنہوں نے اپنے رب سے استقامت والا ایسا رشتہ اور ناطہ دین مصطفیٰ اور دین خدا کے ساتھ جوڑ لیا، فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، فرمایا بندے ان کو مانے یا نہ مانے، بندے ان کی صفوں میں زیادہ ہوں یا نہ ہوں، بندے ان کو سلام کریں یا نہ کریں،
بندے انہیں آداب تحائف پیش کریں یا نہ کریں، فرمایا سن لو میری راہ میں استقامت اختیار کرنے والوں کا پہلا انعام یہ آتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، ارے میرے ملائکہ جب وہ میرا بندہ زمین پہ چلتا ہے آسمانوں سے اتر کر نازل ہو کر اس کی راہوں میں کھڑے ہو کے اس کا استقبال کیا کرتے ہیں، ملائکہ اس کا استقبال کرتے ہیں، یعنی وہ شخص صحبت بالملائکہ، ملائکہ کا صحبت نشین ہو جاتا ہے، بندے اس کے ساتھ بیٹھیں یا نہ بیٹھیں اللہ کے ملائکہ ضرور اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں استقامت اختیار کرنے والے کی مجلس صرف بندوں کے ساتھ نہیں ہوتی، فرشتوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے، تو فرشتوں کا بھی ہم نشین بن جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا دوسرا انعام یہ ہے کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، لوگوں ساری زندگی ہم جس چیز سے ڈرتے ہیں وہ دو ہی چیزیں ہیں جو ہمیں ساری زندگی پرابلم جو کریٹ ہوتی ہیں ہمارے مائنڈ سیٹ کے اندر۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں زندگی میں کچھ غم ایسے ملے ہوتے ہیں کہ جس کو ہم بھول نہیں سکتے، شاید ہم کہتے ہیں ہم بھول نہیں سکتے جی، کوئی حادثات ایسے آتے ہیں، کچھ حالات ایسے آتے ہیں جن سے ہمیں صدمے ایسے اٹھانے پڑتے ہیں کہ جن صدموں کو ہم ساری زندگی بیریئر بنائے رکھتے ہیں، جب بیٹھتے ہیں بس وہی پرانے حال، وہی پرانی کہانیاں شروع ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ کتاب ہماری ساری زندگی کھلی رہتی ہے۔ اور پھر دوسرا، ہر وقت ہمیں اس چیز کا خوف لگا رہتا ہے یار پتہ نہیں کل کیا ہوگا، کمائیں گے کیسے، کھائیں گے کیسے، بچے بڑے ہو کے پتہ نہیں کیا بنے گا، خدا جانے ہمیں کتنے زیادہ ہماری زندگی میں ہم نے دکھ پالے ہوئے ہیں، غم پالے ہوئے ہیں، پریشانیاں پالی ہوئی ہیں۔ آؤ دوستان محترم، ساری زندگی پریشان رہنے والوں، ساری زندگی دکھوں کا واویلا کرنے والوں، ساری زندگی غموں کے پہاڑوں کے نیچے دب کے رہنے والوں، آؤ اللہ کی ذات نے خوشخبری سنائی ہے، فرمایا جس نے کہا میرا رب اللہ ہے، جو معرفت الہی کے سمندر میں غوطہ زن ہوا اور پھر اس نے استقامت اختیار کر لی، یہ نہیں کہ بس ایک دفعہ گیا مڑ کے پلٹ آیا، نہیں، جس نے آنا جانا بازار خدا والی گلی میں پکا کر لیا، فرمایا اس کی شاہراہوں میں جہاں اس کے ساتھ ملائکہ چلیں گے، اس کی صحبت میں جہاں میرے فرشتے بیٹھیں گے، فرمایا میں رب ہو کے اعلان کرتا ہوں اے میرے بندے تیری زندگی کے سابقہ سارے غم بھی رب مٹا دے گا، تیری آنے والی زندگی کی ساری پریشانیاں بھی رب ہٹا دے گا، نہ تیری زندگی میں کوئی دکھ رہے گا نہ تیری زندگانی میں کوئی غم رہے گا۔ اب دوستان محترم مجھے بتائیے جس بندے کے دکھ اور غم ختم ہو جائیں اس کو کوئی پریشانی رہتی ہے جی؟ اب یہاں جس کے ساتھ بیٹھیں جی کوئی پریشانی، اس پریشانی کے بعد پھر جب بندہ سنتا ہے اس کی کہانی تو یاد آ جاتی ہے اپنی نانی، جس کے ساتھ بھی بیٹھ جائیں، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ تعلق نہیں بنایا، یہ علامت بتا رہا ہوں، کیونکہ وہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جس کا میرے ساتھ استقامت والا تعلق بن گیا اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اس سے پوچھے وہ کہے گا خوف کیا ہوتا ہے جی، غم کیا ہوتا ہے جی، ہمیں کیا پتا، اس سے پوچھے کوئی پریشانی ہے، کوئی غم ہوگا تھا، بھائی مجھے کیا پتا غم پریشانی کیا ہوتا ہے، اس لیے کہ جو رب کی حضوری میں بندو چلا جاتا ہے اللہ اسے پھر ساری زندگی کبھی پریشان ہونے نہیں دیتا۔ اور پھر فرمایا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، پھر اس کا فیصلہ قیامت پہ نہیں ہے جی، ہاں جی یہ جملہ سننے والا ہے، اے محبوب انہیں ادھر ہی بشارت دے دو، استقامت کا پہاڑ راہ خدا میں بننے والوں، جن کے غم دنیا میں جن کو غم نہیں لگتا، دکھ نہیں لگتا، پریشانی نہیں لگتی، وہ خوش ہوتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ کے تحفے ہیں، جو ہر چیز کو اللہ کا تحفہ سمجھ کے اس کی عطا سمجھ کے لوگوں قبول کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے سنو پھر دنیا میں رہتے ہوئے تم دنیا دار نہیں، تم میرے جنتی بن چکے ہو، کیونکہ جنت میں کوئی پریشانی نہیں ہے جی، جنت میں کوئی دکھ نہیں ہے، جنت میں کوئی غم نہیں ہے، تو جس کا غم اور پریشانی دنیا میں مٹ گیا وہ دنیا میں رہتے ہوئے جنتی بن گیا۔ ابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون، اس جنت کا اللہ نے پھر پکا وعدہ اس سے کیا ہوا ہے جی۔ اور پھر فرمایا نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اب یہ جملہ بڑا قابل توجہ ہے جی، اکثر لوگوں کو میں نے سنا کرے ساڑھا تو سنگی ساتھی کوئی نہیں جی، بڑی ظالم دنیا میں جی، خون سفید ہو گئے جی، دھوکے ہی بندے دین جناب، کریے کی کیڑے بلے جائیے جی، اے اپنا اللہ کر دیں جی، کرتا اللہ چلا کوئی نہیں، بس
جملہ ایک آپ دوستان محترم، اللہ کی راہ میں، دین کی راہ میں استقامت اختیار کرنے والے اور استقامت نہ چھوڑنے والے، ان کے لیے اللہ نے کتنا بڑا انعام کا اعلان کیا۔ فرمایا نحن اولیاءکم، وہ تمہارا ولی کوئی دنیا میں بنے یا نہ بنے، اے میری راہ میں استقامت سے دین کی سربلندی کے لیے چلنے والو سنو، رب اعلان کر رہا ہے نحن اولیاءکم، تمہارا ولی تمہارا رب خود ہے۔ بولو جی، کہتے نہیں ساڈا پیر دستگیر، ہمارا پیر بہت اونچا ہے، بھئی رب سے بھی کوئی اونچا ہے یار؟ وہ کہتا ہے میں خود تمہارا ولی بننا چاہتا ہوں، یار مجھے ولی بناؤ۔ ہم تو یہ محلے کے پیروں سے ہی نہیں نکلتے نا، میں محلے کے پیروں کے خلاف نہیں ہوں، مگر بتا رہا ہوں کہ ہم محلوں کے پیروں تک ہی ساری زندگی رہتے ہیں، آگے منزل کوئی نہیں ہوتی۔ ویسے تو راستہ ہے نا، فنا فی المرشد سے فنا فی الرسول، اور فنا فی الرسول سے فنا فی اللہ، پہنچنا وہاں ہے، منزل وہ ہے۔ اگر ہم ادھر ہی ساری زندگی گھومتے رہتے، چکر کاٹتے رہتے، اگلی گلی کا پتہ ہی نہیں چلتا جانا کہاں پر ہے، تو جو مرشد آپ کو، مرشد بیسیکلی ایک رہنما کو کہتے ہیں جو آپ کو بتاتا ہے بھی آگے رسول کی بارگاہ کی گلی اور حضوری یہ ہے، اور وہاں سے آگے خدا کی حضوری اور راہ خدا کی یہ ہے۔ جو مرشد اپنے تک ہی رکھے بھئی یہ ساڑھے کو لاؤ، نذرانے لے کے آؤ، ہاں جی 11ویں شہریاں جناب، اور شیرینیاں لے کے آؤ، تے کھاؤ تے موج کرو، دعاواں لو تے جاؤ، اور ساری زندگی اسی چکر میں، وہ مرشد نہیں ہے۔ جیسے آپ اسکول میں بچے کو بھیجتے ہیں، وہ بچے کا جو پہلا ٹیچر ہوتا ہے پرائمری کا، وہ بھی اس کا پرائمری کا مرشد ہوتا ہے۔ وہ کہ پتر ساری زندگی پرائمری پڑھنی، آگے جانا ہی نہیں ہے۔ تو جی آپ کو وہ بچے کا مرشد قبول ہے؟ بولیے جی۔ جو کہ بچہ 70 سال کا بھی ہو جائے گا نا، بس میرے در سے تجھے فیض ملنا، جو ABC میں پڑھا رہا ہوں ساری زندگی یہی پڑھنی ہے۔ بولیے جی کسی کو اپنے بچے کا ایسا استاد منظور ہے؟ آپ ہر سال حساب کرتے ہیں، ایک سال فیل بھی ہو جائے تو استاد کی خیر نہیں۔ تو دوسری طرف بھی دھیان دیا کرے، وہاں پہ بھی ذرا آگے جانا ہے۔ مرشد سمجھ لے پرائمری ہے، اس سے آگے پھر مڈل اور ہائی لیول، فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ کی گلیاں بھی ہیں، یہ بھی اسی زندگی میں طے کرنی ہے، مرنے کے بعد نہیں۔ تو اللہ پاک فرما رہا نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا، یہ نہیں کہا کہ میں تمہارا ولی بن جاؤں گا قبر میں حشر میں، نہیں، فرمایا دنیا میں اگر میرے دین کا جھنڈا پکڑ کے، میرے دین کی دعوت لے کر، میرے دین پر استقامت اختیار کرے گا، رب وعدہ کرتا ہے دنیا میں کوئی اور تیرا ہاتھ پکڑے یا نہ پکڑے، تیرا رب خود تیرے ہاتھ پکڑ لے گا، اللہ خود پکڑ لے گا جی، پھر حیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، اور اللہ ایسا پکڑے گا۔ اب دنیا میں کوئی اور ہاتھ پکڑے، قبر میں حشر میں نہیں ہوگا ساتھ، اور پتہ بھی نہیں ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں رب ہوں نا، میں دنیا میں پکڑوں گا، وفی الآخرہ، جس کا ہاتھ رب کی بارگاہ میں چلا جاتا اللہ پکڑ لیتا ہے، اللہ دنیا میں بھی پکڑے رکھتا ہے، قیامت اور آخرت میں بھی پکڑے رکھے گا جی، موج ہو گئی۔ اور پھر فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اے جملہ جی میں تو سمجھانا چاہتا جی، ذرا غور کرنا، پوری گفتگو کا ارک اور نچوڑ اس جملے میں، استقامت کا اصل مزہ اس جملے کو سمجھنے میں آئے گا۔ بھئی توجہ ہے آپ دوستان محترم سننا، اللہ پاک فرما رہا ہے وَلَكُمْ فِيهَا، یہ جو راہ دین ہے اس میں جو استقامت سے چلنے والا ہے، وَلَكُمْ فِيهَا، تمہارے لیے اس راہ میں ہے کیا، مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو خواہش تمہارے نفس سے اور تمہارے قلب سے پیدا ہوگی۔ فرمایا اللہ وعدہ کرتا ہے کہ تمہارے وجود سے جو خواہش پیدا ہوگی، تمہاری ہر خواہش تمہارا رب خود پوری کرتا چلا جائے گا، تمہاری ہر بات اللہ مانتا چلا جائے گا، بس تم اللہ کی مان کر اس کے دین کی راہ کے شیدائی اور سوداگر بن جاؤ، پھر جو نعمت تم اللہ کی بارگاہ سے چاہو گے، جب جہاں جس وقت تمہارا جو جی چاہے گا، اللہ تمہیں وہ کچھ عطا فرماتا چلا جائے گا۔ لوگوں جی جس کو اللہ کہہ دے میں تمہیں ہر وقت ہر چیز دینے کے لیے تیار ہوں، پھر بھی بندہ وہ کام نہ کرے تو بتائیں وہ محروم ہے یا نہیں ہے؟ وہ خود اپنی بدبختی کو، سیاہکاری کو اپنے پاس لیے ہوئے یا نہیں لیے ہوئے؟ آؤ دوستان محترم، قرآن مجید کے یہ لفظ دعوت فکر دے رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، یہ نہیں کہ خواہش کر لی، فرمایا پھر جب تم خواہش آئندہ بھی کرو گے، جب کرو گے، میں ہر وقت تمہاری ہر خواہش پوری کرنے کے لیے تمہارے پاس حاضر رہوں گا۔ اب آپ بڑی معذرت سے یہاں میں جب قرآن کے یہ جملے پڑھتا ہوں لوگ، میرا من اندر سے نا کبھی کبھی ڈوبنے لگتا ہے۔ کیوں؟
کیونکہ میرے سامنے میرا معاشرہ، میری سوسائٹی، مجھے پورا دن ملنے والے لوگ آ جاتے ہیں جو کہتے ہیں جی ساری زندگی فلانی خواہش رکھی پوری نہیں ہوئی یار، ساری زندگی 70 سال کا بوڑھا ہو گیا ہوں یار، بات نہیں بنی یار، یار یہ میں جوان کو بڑا، میں نے اپنی اولاد کو بڑی محنت سے رزق کما کے کھلا کے بڑا کیا جی، میری بات نہیں مانتی، وہ میرے بھائی ان کا خون سفید ہو گیا جی، میری بات نہیں سنتے جی، گلے شکوے زمانے بھر کے لے کے جو بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم لوگوں، ان کے جملے سن کے قرآن کی جب یہ آیت میرے سامنے آتی ہے میرا دل بھی روتا ہے، یا اللہ اس مخلوق کو کیسے تیرا قرآن سمجھائے، کیسے انہیں تیری آیتوں کے ساتھ جوڑے کہ تو نے قرآن میں وعدے کیے ہوئے ہیں۔ او بے خبرو آؤ قرآن کی خبر کی طرف، اللہ خود گواہی دے رہا ہے، جو کہتا ہے میری خواہش پوری نہیں ہوتی، جو کہتا ہے میری منت پوری نہیں ہوتی، جو کہتا ہے میرے ارادے طاقت نہیں پڑتے، وہ کہتا ہے میری راہ دین میں استقامت اختیار کرنا تیرا کام ہے، تیری زندگی کی ساری خواہشیں پوری کرنا رب کا کام ہے۔ اور اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ آؤ دوستان محترم، میں یہاں مضمون روک رہا ہوں اور انشاءاللہ اس مضمون پر ہم مزید گفتگو بھی اگلی دفعہ کریں گے، لیکن میں صرف یہاں استقامت اور اس پر ملنے والے انعام پر ایک واقعہ بیان کر کے اجازت دینا چاہتا ہوں، وہ بھی قرآن مجید کی روشنی میں کر دیتا ہوں۔ بڑی توجہ طلب یہ بات، اب آخری بات ہے، قرآن مجید کی سورہ تحریم ہے 28ویں پارے کی آخری آیت ہے جی، 28ویں پارے کی آخری آیت، سورہ تحریم کی بھی آخری آیت، اور بڑی توجہ طلب ہے۔ اب توجہ رکھنا، بس یہ 5-10 منٹ میں لوں گا، بات کلوز کروں گا، لیکن بہت سننے والی بات ہے۔ فرعون کا نام آپ نے سنا، فرعون کے دربار میں اس کی جو بیٹیاں تھیں نا فرعون کی، ان کے بال سنوارنے کے لیے اس نے ایک خاتون کو گھر میں رکھا ہوا تھا، نوکرانی رکھی ہوئی تھی ایک، اور اس کا نام تھا مشاطہ۔ مشاطہ کا کام یہ تھا کہ فرعون کی بیٹیوں کے بالوں کو کنگھی کرتی اور بال سنوارتی تھی، یہ کام اس کی ڈیوٹی میں تھا۔ تو وہ روزانہ آتی، اس کی بیٹیوں کے بال سنوارتی، کنگھی کرتی۔ اب ایک دن مشاطہ اس کی ایک بیٹی، فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی، بال سنوار رہی تھی، کہ اس کے ہاتھ سے کنگھی چھوٹ گئی اور کنگھا زمین پہ گر گیا۔ اس نے جب زمین سے نیچے ہو کے کنگھا اٹھانا چاہا نا، اس نے زبان سے ایک جملہ کہا، اس نے کہا واہ موسیٰ کے رب، تیری عظمت پہ قربان جاؤں کہ کنگھا تو گرا پر تو نے اٹھانے کی ہمت عطا فرما دی۔ یہ جملہ فرعون کے دربار کی اس خادمہ نے، اس کی بیٹیوں کے کنگھا کرتی تھی بالوں کو، کنگھا اٹھاتے ہوئے اس نے یہ بات کی۔ فرعون کی بیٹی نے یہ جملہ سن لیا، اس کی بیٹی فرعون کی اٹھی، اپنے باپ کے پاس گئی، اس نے کہا ابا تو دھرتی کا خدا بنا پھرتا ہے، تو کہتا ہے نا رب کو مولالا، رب بڑا رب تو میں ہوں، اور ہمارے گھر میں ہماری نوکرانی، ہمارے سر میں کنگھیاں کرنے والی، وہ تو تجھے نہیں مانتی، وہ تو موسیٰ کے رب کو مانتی ہے، اپنے گھر اے حال تو باہر خدا بنے پھرتے ہو۔ فرعون کو بڑا غصہ آیا، وہ وزیروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا جب بیٹی نے یہ بات کی، اس نے کہا بیٹی آپ چل دیکھ، آج میں اس کا بندوبست کر لیتا ہوں۔ فرعون نے اپنے سپاہیوں کو کہا جاؤ مشاطہ کو گرفتار کر کے لے آؤ۔ لوگوں مشاطہ گرفتار ہو کے دربار فرعون میں آ گئی۔ فرعون نے اسے کہا کہ میری بیٹی نے یہ بات بتائی اور یقیناً سچی بات ہے جو اس نے بتائی ہے۔ اس نے کہا جی بالکل سچی بات ہے جو کچھ وہ بتا کر گئی ہے۔ تو فرعون نے کہا اچھا میں تمہیں ایک موقع دیتا ہوں، اسی وقت فوراً موسیٰ اور موسیٰ کے رب کا انکار کر دو اور میری ربوبیت کا اعلان کر دو۔ وہ مسکرائی لوگوں، اب دنیا کا بڑا طاقتور بادشاہ ہے، مگر ایمان کا اگر ایک ذرہ بھی قلب میں اتر جائے لوگوں، تو ایمان کی روشنی بندے کو کتنی استقامت دیتی ہے، یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ وہ مسکرائی، اس نے کہا فرعون میں کیسے اس کا انکار کروں جو سچا ہے اور کیسے اس کو مانوں جو جھوٹا ہے۔ فرعون گرم ہو گیا، اس نے کہا تیری یہ جرت ایک لونڈی ہو کر میرے دربار کی اتنی بڑی بات کرتی ہے، زبان سنبھال، اب میں تیرا وہ انجام کروں گا کہ تو میری منتیں کریں گی، میرے کلمے بھی پڑھے گی، پر میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ وہ مسکرا کے پھر کہنے لگی حضرت جی جو کرنا ہے کر لو، اب ایمان کا سودا یہ سودا بیچنے والا ہوتا ہی نہیں ہے، جو بک جاتا ہے اس کے پاس ایمان ہوتا ہی نہیں ہے، ایمان والے نہ بکتے ہیں نہ جھکتے ہیں۔ لونڈی سے یہ بات سنی تو فرعون غصے میں آیا، اس نے اپنے غلاموں سے کہا اس کو یہاں میرے سامنے اس طرح لٹاؤ کہ اس کا رخ میرے محل کی طرف ہو، تاکہ اس کو پتہ چلے اس محل کی خیرات کھاتی رہی ہوں، آج غداری کا انجام کیا ہونے جا رہا ہے۔ انہوں نے اس کو لٹا دیا، اس نے کہا اس کے دونوں ہاتھوں پہ کیل ٹھونک دو،
आओ लोगों, जिंदा खातून है, दोनों हाथों पे कील ठोक दिए गए। उसने कहा अब इसके दोनों पांवों पर भी कील ठोक दो ताकि ये हिल ना सके। जिंदा इंसान को कांटा चुभे तो कितनी तकलीफ होती है लोगों, मगर अल्लाह की जात पर ईमान कामिल रखने वाली वो लौंडी, दोनों हाथों में कील ठुक गए, दोनों पांवों में कील ठुक गए, फिर भी इस्तिकामत का पहाड़ बन के मिन्नत तरले नहीं कर रही, रो नहीं रही, फिर भी अल्लाह की याद की मस्ती में है। क्यों? अल्लाह तखाफू वला तहज़नू, अल्लाह का वादा है मेरी राह हक में इस्तिकामत अख्तियार करने वाले को उसके हाथों पांव में कील भी ठोक दे, फिर भी उसको गम गम नजर नहीं आता, रांझे रांझे नजर नहीं आता। अब जब कील ठुक गए ना, फिरौन ने कहा क्या ख्याल है जी, अब तेरा मेरा कलमा पढ़ेगी या नहीं, मुझे रब मानेगी या नहीं? उसने फिर मुस्करा के कहा, उसने कहा फिरौन ये तो अभी कुछ भी नहीं है, तू मेरी जान ले सकता है, तू मेरी जान ले सकता है, पर मेरे मन में उतरा हुआ ईमान नहीं ले सकता। हाय हाय हाय, जान ले सकता है, ईमान नहीं ले जा सकता। फिरौन के एक वजीर बोला, उसने कहा फिरौन, इसकी एक छोटी सी बेटी ये दूध पीती, अगर इसके सामने इसकी बच्ची को कत्ल कर दिया जाए, उसका मर्डर कर दिया जाए, तो बच्ची की निकलती हुई जान देखकर ये डर जाएगी और मान लेगी तुझे रब। उसने कहा ले आओ। शातिर वजीर उसकी बेटी को उठा लाया। आओ लोगों, फिरौन ने उस खातून के बिल्कुल साथ अकब में आग जलवाई, वहां पे एक कड़ाही में तेल उबालना शुरू किया और उसकी बेटी को आते ही उसके वजूद पे रख दिया, उसके सीने पे रखवा दिया। बेटी अपनी माँ का दूध पीना शुरू हो गई उस हाल में। उसने कहा, फिरौन ने कहा, मिशाता अब तेरा अंजाम क्या होने वाला है, देख अगर बच्ची को बचा सकती है तो रब्बे मूसा को छोड़ दे। मिशाता ने कहा, फिरौन मैंने कह चुकी हूं जो करना है कर ले, रब्बे मूसा को छोड़ना होता तो पहले ही छोड़ देती। आओ लोगों, उसके सीने पर उसकी बच्ची के टुकड़े करवा के फिरौन ने उस मासूम नन्ही दूध पीती बच्ची के टुकड़े उस जलते हुए तेल में डाल दिए। बच्ची कोयला बन गई, अंगारे बन गई। मगर ईमान जिन सीनों में उतरे, उन माओं के अंदर इस्तिकामत कितनी आती है लोगों। अल्लाह उन्हें रंज और दुख से कितना बरी करता है कि मिशाता टस से मस न हुई। जब फिरौन ने यह आखिरी मंजर देख के फिर पूछा, बता क्या मेरा कलमा पढ़ेगी या ना पढ़ेगी? उसने कहा, फिरौन जल्दी कर, तू जो अंजाम करना चाहता है कर जाओ, ताकि दुनिया को पता चल जाए सच्चे रब का कलमा जिनके सीने में उतरता है वो कट तो जाते हैं मगर कभी कुफर और बातिल के सामने झुका नहीं करते। गर्दन काट दी गई, उसको भी उसी कड़ाही में डाल दिया गया। अपने अंजाम को वो यहां तो पहुंच गई, मगर इनाम तक पहुंचने से पहले, इनाम वाली बात से पहले, अब सुनिएगा, फिरौन वापस घर में गया। उसने अपनी मिसेज, अपनी जोजा हजरत आसिया से कहा, वो हमारी नौकरानी देखी, उसने कितना कमाल, कितना अजीब हरकत की और मैंने उसको उसके अंजाम तक ऐसे पहुंचाया है। जब हजरत आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने सुना, वो कहने लगी, बदबख्त, तू किसी को क्या अंजाम तक पहुंचाएगा? तू रब मूसा के रब से किस किस को जुदा कर सकता है? मैं तेरे घर में तेरे बच्चों की मां हूं और मैं भी तुझे रब नहीं रब्बे मूसा को मानती हूं। जब फिरौन ने ये सुना वो और आग बगोला। उसने कहा, अच्छा फिर उसको तूने कलमे पढ़ाए होंगे मूसा के रब के, आ तू भी अंजाम को तैयार हो जा। इसी वक्त उस रब को छोड़कर मेरी रबूबियत का ऐलान कर, नहीं तो तेरा अंजाम भी वही होने वाला है। उसने कहा, अगर हमारी नौकरानी मिशाता बाजार ईमान में कुफर और तागूत के आगे बिकी नहीं, झुकी नहीं, तो मैं आसिया उसको कलमा पढ़ाने वाली हूं, मैं रब्बे मूसा से एक कदम पीछे कैसे हट सकती हूं? अब लोगों को गुस्से में अपने दरबार में गया। उसने वजीरों को कहा, अब मेरी अहलिया को गिरफ्तार करके ले आओ। हजरत आसिया गिरफ्तार होके आ गई। वो पूरा दरबार और वजीर जिस खातून के सामने, जिसके इशारे पर यूं चलते थे, आज उसको फिरौन के सामने मुजरिम बना के ले आए। दोस्तान मोहतरम, फिरौन ने भरे दरबार में हजरत आसिया से कहा, छोड़ कलमा मूसा के रब का, इस्तिकामत का माना समझना। उसने मुस्करा के कहा, मैं एक बार फिर मूसा के रब का कलमा पढ़ती हूं। उसे छोड़ने के बजाय फिर मना दी हक की। उसने कहा,
سب سے پہلے میں اس کو ذلیل کرتا ہوں۔ اس نے درباریوں سے کہا اس کے کپڑے اتار دو۔ لوگوں میں پوچھتا ہوں تم مرد ہو، اگر تمہیں کوئی چوک چوراہے میں تمہارے کپڑے اتار دے، بتاؤ غیرت انسانی کیا کہتی ہے؟ میں زمین میں نہ گڑ جاؤں؟ حضرت آسیہ دربار فرعون میں ظالموں نے کپڑے بدن سے جدا کر دیے، آنکھیں بند کر کے بی بی کھڑی ہے۔ فرعون نے کہا مجھے رب مانے گی یا نہیں؟ اس نے کہا میں سچے رب کو نہیں چھوڑ سکتی۔ فرعون نے کہا میرے درباریوں یہ ایسے نہیں ماننے والی، اور میں کیسا رب جو اپنی بیگم کو اپنا کلمہ نہ پڑھا سکوں، اس کی زندہ حالت میں کھال اتار دو۔ لوگوں حضرت آسیہ کے وجود کی پوری کھال، جیسے آپ دمبا ذبح کر کے کھال اتارتے ہیں، حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کی پورے وجود کی کھال زندہ حالت میں اتار دی گئی، بی بی کی کھال اتر گئی، مگر رب موسیٰ کا کلمہ زبان پہ پھر بھی جاری تھا۔ فرعون اور آگ بگولا ہوا، اس نے کہا اس حال میں بھی اس کو اپنی حالت پہ رحم نہیں آ رہا، جلدی کرو لال مرچیں لاؤ۔ روایات میں آتا ہے لوگوں لال مرچیں لا کر ظالم نے اس کے سارے وجود پہ چھڑک دی، ماہیے بے آب کی طرح۔ لوگوں حضرت آسیہ کا معصوم بدن سسک رہا تھا، مگر اس کے ایمان کی حرارت میں ذرہ برابر کمی نہیں تھی۔ اس حال میں بھی جب اس نے اللہ کی وحدانیت کا کلمہ بلند کیا، ظالم نے تحقیق کر دیا، مگر تحقیق کرنے سے پہلے اس حالت میں جب وجود سے ساری کھال اتری ہوئی ہے، حضرت آسیہ نے رب کی بارگاہ میں کیا کلام کیا؟ اللہ کا قرآن سورہ تحریم کی اس آخری آیت میں بیان کر رہا ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اور اللہ مثال بیان کرنے لگا ہے مصطفیٰ کی امت کے سامنے ان لوگوں کی جو ایمان کی حرارت میں صراط مستقیم کو استقامت کے ساتھ پا چکے تھے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ کون ہے؟ امرأۃ فرعون۔ اور میں تمہیں قرآن کے ذریعے فرعون کی اس بیوی کا واقعہ بتاتا ہوں، اذ قالت، جب وہ کہنے لگی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ دنیا کے گھروں میں تیری بندی کا رہنا ناممکن ہو چکا ہے، جلدی کر میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے۔ اس حال میں اس نے کہا مولا میرے شرم کے پردے تو چاک کر دیے ہیں، مجھے زمین سے اٹھا اور اپنی جنتوں میں میرے مسکن تک پہنچا دے۔ اس وقت یہ نہیں کہا کہ مجھے بچا لے، زندگی کی خواہش نہیں تھی، انجام میں بد سے ڈری نہیں کہ ہونے کیا جا رہا ہے۔ اس وقت بھی اللہ پاک سے لوگوں اللہ کی ملاقات مانگی، اللہ کی جنت مانگی کہ اللہ تو میرے لیے اپنی وحشت اور جنت میں سے ایک گھر بنا دے۔ اور وہ گھر، دنیا کے گھر ساری زندگی مانگنے والوں، فرعون کی اہلیہ نے اللہ سے کیا مانگا سنیں، اور آج کے بعد اللہ سے آپ بھی وہ گھر مانگنے والے بن جاؤ جس کا کرایہ نہیں ہوگا، جس کے میٹیریل پہ خرچہ نہیں آئے گا، جس میں بل نہیں آئیں گے۔ اس گھر کو کیوں نہیں اللہ سے مانگتے ہو؟ حضرت آسیہ نے مانگا اور پھر کہا وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ، اب مولا میں نے ظالم کے ساتھ بڑا گزارا کر لیا، اب مجھے اس سے نجات عطا فرما دے، مجھے اس ظالم بدبخت سے نجات عطا فرما دے۔ اور پھر فرمایا وَعَمَلِهِ، اس کے جتنے اعمال بد ہیں جو میں دیکھتی تھی اب میری آنکھیں بند کر دے، مجھے یہ کچھ نہیں دیکھنا۔ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کی قوم میں تو نے مجھے ایمان پر جو استقامت دی ہے، اس استقامت کے ساتھ مجھے اپنی بارگاہ میں لے جا، ان ظالموں سے مجھے دور کر دے۔ آؤ دوستان محترم، قرآن نے اتنی بات بتا دی، مگر سننا میرے محبوب علیہ السلام معراج کی شب براق پر بیٹھ کر آسمانی دنیا کی طرف جا رہے تھے، ایک مقام سے گزرے، آقا علیہ السلام کے مشام ناز کو ایک تیز خوشبو آنا شروع ہوئی۔ پوچھا جبرائیل امین یہ بتا، ایسی خوشبو محمد مصطفیٰ نے دھرتی پہ پہلے نہیں سونگی، یہ خوشبو کس کی ہے؟ جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ یہ انعام ہے اللہ کا اپنی ایک بندی کو
وہ بندی کون ہے حضور پوچھنے لگے. فرمایا یہ فرعون کے محل میں اس کی بیٹیوں کو کنگھی کرنے والی مشاطہ کی قبر ہے. ارے کلمہ حق پر استقامت کے ساتھ قربان ہونے کا انعام اللہ نے یہ دیا ہے کہ اس کی قبر سے یہ اعلیٰ خوشبو نکل رہی ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو وہ خوشبو سونگھائی کہ ایمان اور استقامت والوں کا انجام اللہ کتنا اچھا کرتا ہے. مگر دوستان محترم آقا معراج سے واپس آ گئے اور پھر وہ حدیث میں لکھا ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ بیمار ہو گئیں. ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، حضرت امام عالی مقام کی نانی اماں جب بستر علالت میں تکلیف شدید ہو گئی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پاس بیٹھے تھے تو حضور علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اب خدیجہ بچے گی نہیں، دنیا چھوڑ جائے گی، تو آقا علیہ السلام آخری باتیں کر رہے ہیں. حضور نے کہا اے میری خدیجہ تو جنت میں جانے والی ہے، اور میری خدیجہ جب جنت میں جائے نا وہاں تمہیں میری ایک زوجہ اور ملے گی، جنتی زوجہ میری، اس کا نام ہوگا حضرت آسیہ. انہیں میرا سلام عرض کرنا، انہیں میرا سلام عرض کرنا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا ثم استقاموا. حضرت خدیجہ کہنے لگی حضور پہلی زوجہ آپ کی تو میں ہوں دنیا میں، حضور مجھ سے پہلے. فرمایا ہاں اے خدیجہ تو نے میرا بڑا ساتھ دیا، تو میری دنیا میں بھی زوجہ ہے آخرت میں بھی زوجہ ہے، مگر اللہ نے 2 بیویاں تجھ سے پہلے قیامت میں آخرت میں میری ازواج میں لکھ دی ہیں. ایک فرعون کی بیوی آسیہ ہے، دوسری عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا ہے. انعام کیا ملا؟ دنیا میں استقامت کا انعام، قیامت اور آخرت میں مصطفیٰ کریم کی دائمی قربت کی صورت میں ملا. تو آؤ دوستان محترم، قرآن کے واقعات بیان کر کے ہمیں پیغام یہ دینا چاہتا ہے کہ لوگوں اپنی زندگی میں شعرۂ ایمان پہ استقامت اختیار کرو. اور اللہ تعالیٰ ہر روز مجھے آپ کو ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ تعلیم دیتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. یہ کیا مانگتے ہو؟ استقامت. ہر رکعت میں بندہ کہتا ہے یا اللہ مجھے استقامت عطا فرما، مجھے استقامت. صراط مستقیم نام ہی شارح استقامت کا ہے جو ہماری زندگیوں میں معذرت سے نہیں ہے. دوستان محترم آؤ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. مالک و مولا ہمیں دین کا جتنا تو نے فہم، جتنی تو نے سمجھ بوجھ اور جو کچھ دین کی صورت میں تو نے ہمیں عطا کیا ہے، ہمیں اس پہ کما حق ہو استقامت سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. اللہ پاک آپ کو اس درس عرفان القرآن کی اس خوبصورت مجلس کو بھی استقامت کے ساتھ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.